بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم۔ ابھی یہ آیت بھی تلاوت میں آئی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ فوز عظیم سے مشرف ہوگا۔ فوز عظیم، بڑی کامیابی، جس کو اللہ تعالیٰ بڑی کامیابی فرمائے، اس میں کوئی شک ہے؟ جس چیز کو بڑی کامیابی کا ہے، آج کوئی کسی چیز کو کہے بڑی چیز ہے، بڑی کامیابی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اگر نہیں ہے کچھ تو کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ جس بڑی کامیابی میں جس کو سمجھ رہے ہیں اللہ کی نافرمانی ہے، اطاعت پر منحصر ہے۔ فوز عظیم کا ملنا اطاعت پر، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، ہے نا، قید لگی ہوئی ہے۔ معلوم ہے کہ فوز عظیم وہ ہے جو اللہ کے اطاعت کے بعد ملے۔ بہت مال بھی مل گیا، حکومت بھی مل گئی، وزارت بھی مل گئی، لیکن اللہ کے اطاعت اس کے اندر نہیں کچھ درجہ ہو سکتی۔ بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں خود اپنی برادری کے، کوئی بہت سے ہیں بڑے مالدار، ہم جانتے ہیں کہ کیسے کیسے کاروبار کرتے ہیں، بڑے ہو گئے، لیکن چونکہ اطاعت کے راستے سے نہیں گئے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ہم کامیابی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اطاعت، فرمانبرداری، یہ مقدم ہے ہم سب لوگوں کے لیے۔ یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں بھی یہی پہلو غالب ہونے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ ہو۔ قرآن حدیث میں جو لکھا ہے اس کی مطابقت کے ساتھ ہو، تب ہے۔ یوں تو وزارت بھی ملی ہوئی ہے، خلافت بھی ملی ہوئی ہے، بادشاہت ملی ہوئی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو فوز عظیم دے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی اطاعت، اپنے رسول کی اطاعت، اپنے بزرگوں کے ارشادات کی اطاعت کی توفیق و رحمت فرمائے۔ اس وقت میں نے کھولا ویسے ہی خواجہ ضیاء اللہ نقشبندی کا بیان آیا، ان کے ملفوظات، اور کتنے سال پہلے نقل کیا آپ جانتے ہیں، اب وہ طویل بھی ہے ان کا، یہ کبھی ایسے پڑھا نہیں تھا، کبھی خیال ہوتا تھا کہ ایسا نقل کیا کبھی پڑھو، آج اعتبار سے یہی کتاب میری۔ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی، بہت بڑے تاجر، کشمیری تاجر سے بہت زبردست، لیکن لوگ کہتے تھے کہ اگر کسی کو نقشبندیہ مجسم دیکھنا ہو تو شاہ ضیاء اللہ کو دیکھ لے۔ پورے نقشبندی ہو ہی گئے تھے، معلوم ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تاجر کو دیکھو تو یہ دیکھو، تاجر کا مزاج الگ، ہم تو تاجر لوگ ساتھ رہتے ہیں، تاجر کا مزاج ہی الگ ہے بالکل۔ تاجر اسی طریقے سے نقشبندی ہونا، چشتی ہونا، یہ معمولی بات نہیں۔ ہمارے حضرت کبھی فرماتے تھے کہ لوگ ایک سال جاتے ہیں دیوبند پڑھنے کے، کہتے ہیں دیوبندی، تم کیا جانو دیوبندیت کیا ہے؟ تم کیا جانو دیوبندیت کا اول بحث صحیح عقائد، سنت اہل سنت جماعت کا، اور اس کی مطابقت یہ ہے دیوبندیت۔ حضرت امام علی میاں نے اسی پر بیان کیا تھا ہمارا، میں تو ساری دوسرے دن پہنچا تھا، 4 چیزیں بیان کیے تھے دیوبندیت پر، جو کہ کہیں 1000 آدمی مجمع تھا، اندرا گاندھی بھی تھی شاید اس وقت، اس میں دیوبندیت کو بتایا کہ دیوبندیت یہ ہے، میں تھا نہیں، اس میں اتباع سنت بھی تھی۔ دیوبندیت اتباع سنت، ظاہر اور باطن میں مطابقت ہونا، ظاہر شریعت پر عمل کرنا، یہ ہے کیا دیوبندیت۔
تو کبھی کبھی حضرت فرماتے تھے کہ ایک سال کے لیے ہو جاتے ہیں دیوبند، یہ کہ جانے دیوبندیت کیا ہے؟ دیوبندیت علی میاں نے اتنے بڑے مجمع میں دنیا کے عالمی اس سے بتاؤ، لیکن میں دوسرے دن پہنچا، مولانا کی تقریر ہو چکی تھی، لیکن بھائی وہ لوگ سب لوگ بیان کر رہے تھے کہ مولانا نے یہ بیان کیا. بہرحال تو فوج قریب وہی ہے جو اللہ کے راستے سے ہو، اللہ کے راستے سے. آج دیکھیے غلط راستے سے اگر مال ملا ہے اس کی کوئی وقت دنیا میں بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فوز عظیم دے اطاعت اللہ، اطاعت رسول کے واسطے سے. اصل وہ ہے اطاعت، اس میں اللہ کو اختیار ہے، دنیا بھی دے دے نہ دے دے، وہاں تو کامیابی اس کو مل گئی. ومن یطع اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسے ہی کرتے ہیں. تو خیال ہوتا ہے ہمیشہ دن رات زندگی اسی میں گزر گئی. اگر وہاں کچھ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ خسر دنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی بھی توفیق دے. اور بزرگوں کی تعلیمات ہماری کیا ہے؟ کتاب و سنت کی تعلیمات ہمارے بزرگوں کی، مطابقت رسول، مطابقت خدا، یہ بنیادی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیتا. تو 2-3 سبق حسن علوم کے بارے میں. حضرت خواجہ ضیاء اللہ نقشبندی حضرت خواجہ محمد زبیر سرہندی کے خلیفہ اور 12ویں صدی ہجری کے صوفیہ میں سے تھے. حضرت خواجہ ضیاء اللہ نقشبندی، زیادہ نام بھی نہیں آتا ہمارے بزرگوں میں بھی، بہت بڑے آدمی تھے. حضرت خواجہ ضیاء اللہ نقشبندی حضرت خواجہ محمد زبیر سرہندی کے خلیفہ اور 12ویں صدی ہجری کے صوفیہ میں سے تھے. مجددی صاحب کے پوتے تھے. زبیر خواجہ زبیر مجددی صاحب کے پوتے ہی تھے. جا رہے تھے یہاں شان سے کی پالکی نکلی، بہت شان سے. ایک صوفی تھے، گدڑی میں تھے، شان میں نہیں، گدڑی میں ہے. اس میں آیا ہوگا لیکن آپ لبانی بولا دیکھا کہ بالکل اللہ کی رحمتیں ان کو برس رہی ہیں ان کی پالکی پر. شان سے جائے پالکی پر. حضرت وہاں سید امین صاحب وہاں علی میاں خاندان کے تھے، رائے بریلی کے. پالکی پہ یاد آ گیا جو حضرت گئے ہمارے بیان کرنے کے. کہا ارے ہم لوگ ایسے شیخ کے کو دیکھ چکے ہیں جو 12 کہاروں کی پالکی سے چلتے تھے. مجھے خود سنا ہے ان کے والد نے اتنا دیکھ کہا 12 کہاروں سے پالکی پر چلتے تھے. بہت بڑے آدمی تھے یہ بھی، صاحب کرامات. مہاراج حضرت زبیر ان کے پیر جا رہے تھے، مجددی صاحب کے پوتے تھے، شان تو لوگ تھے. تو یہ اس کو نہیں دیکھا انہوں نے، یہ دیکھا کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، انوار کی بارش ہو رہی ہے. متبع سنت تھے. تو ایک گدڑی والے تھے فقیر درویش بہت بڑے، وہ بھی آدمی تھے. فرمایا یہ کون شخص پالکی بجا رہا ہے جس کے پالکی پہ اتنے انوار برس رہے ہیں؟ ہم نے اتنی گدڑی میں رہ کے زندگی بھر ہم کو تو نظر ہی نہیں آیا یہ کون پالکی بجا رہا ہے اتنا بڑا. ہاں اس میں ہوگا تو کسی نے حضرت خواجہ زبیر ہیں یہ ان کی پالکی جا رہی ہے. کہا تسلی ہو گئی کہ میرے شیخ کے فرزند مجھے میرے شیخ کے فرزند. اب مجھے تسلی ہو گئی. باقی ان کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ان کو لے جائے. ہم گدڑی میں رہیں گے، ہم کو گدڑی مجاہدات مطلب ہم نے مجاہدات کیے یہ کیے، ہم کو یہ چیز نہیں آتی. شیخ جدی صاحب کے پوتے تھے. کہا اب مجھے تسلی ہو گئی. بہرحال بہت بڑے لوگ تھے. انہیں سے 12 سن کتاب مقاصد السالکین انہی کی تالیف ہے جو نہایت بصیرت افروز کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اس سے استفادے کی توفیق مرحمت فرمائے. کتنے لوگ جانتے ہیں، اس کا نام بھی نہیں جانتے. حضرت خواجہ نقشبندی کا تعلق خطۂ کشمیر سے تھا.
اللہ تعالیٰ ان کی برکات کو انوار کو پہنچا دیں. ہو گئی. آپ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری کی اولاد میں لیجیے. یہ ہے آپ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری کچھ کی اولاد میں سے ہیں. امیر و کبیر قسم کے تاجر تھے. امیر کبیر اتنا بڑا تاجر ہونے کے بعد اتنا بڑا صوفی بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے کہیں راستہ بند نہیں کیا ہے. فقر ہی میں گزری میں نہیں ہے دروشی، مالداری میں بھی دروشی. اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں ہر قسم کے لوگوں پیدا کیا ہے. اس کتاب میں ہے کہتے ہیں صحابہ جو ہیں بہت زبردست مالدار تھے، لیکن شروع میں مالداری نہیں دیا ہے. پہلے مجاہدات کرائے، اس کے بعد مالداری بھی دی ہے. لاکھوں کروڑوں آدمی سراج ہے کہ کروڑوں کے مالک تھے. کہا اس کی وجہ لکھا ہے کہ اگر شروع میں مال دیتے تھے اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اصلاح نہ ہوتی. ان کو کوئی غربت میں فقر و فاقہ میں رکھا گیا تاکہ دل کی صفائی ہو جائے اور دل میں جرا پیدا ہو جائے تاکہ اس نعمت کو بھی برقرار رکھ سکیں. ورنہ اگر یہ بات نہیں ہوگی تو وہ جو نعمت حضور کی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے شروع میں. اگر ہوتا مجاہدات والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. بیت کا سبق. خواجہ ضیاء اللہ حضرت خواجہ محمد زبیر سرہندی کے خلیفہ تھے، اور آپ کے بیت ہونے کا سبب یہ ہوا کہ خواب میں آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سید امیر المومنین ابو بکر صدیق بھی تھے. ان دونوں کا وہاں حضرت خواجہ محمد زبیر بھی حاضر تھے. خواجہ بہت بڑے حاضر. حضرت خواجہ ضیاء اللہ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک اور حضرت خواجہ محمد زبیر کی شکل ایک ہو گئی. اتنے بڑے آدمی تھے. دیکھا انہوں نے کہ اتباع باطن کی وجہ سے ظاہر میں بھی مشابہت ہو گئی. اسی اثنا میں حضرت ابوبکر صدیق نے خواجہ ضیاء اللہ سے فرمایا کہ خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم حضرت خواجہ محمد زبیر کی خدمت میں جاؤ اور ان سے بیعت ہو جاؤ. حضور نے فرمایا کہ بیعت ہو جاؤ. صحیح غلط نہیں ہے. سب ہمارے بزرگوں بڑے لوگ تھے الحمدللہ. ہم لوگ سلسلے سے دنیا دعائیں ہم لوگوں کے ساتھ. اللہ ہم لوگوں کو ان دعاؤں کے کم مصداق بنائے ہیں. اور خواجہ محمد زبیر کے پاس گئے اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے. حضرت خواجہ محمد زبیر پر غالب درجہ میں حضرت خواجہ محمد زبیر ان پر غالب درجہ مہربان تھے. چونکہ خواجہ ضیاء اللہ نہایت حلیم الطبع و متواضع تھے. خواجہ ضیاء اللہ انہیں کی تاجر بڑے تھے تو کچھ تمرد تکبر. حضرت خواجہ ضیاء اللہ نہایت حلیم الطبع متواضع تھے. کبر نہیں تھا، بڑائی نہیں تھی، دعویٰ نہیں تھا. یہ خاص جتنا آدمی اس میں بڑھتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو یہاں بھی مناسب ملتے ہیں دین میں بھی اندرونی. یہاں جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی متواضع ہوتا ہے، اور ادھر جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا متکبر ہوتا جاتا ہے. دنیا میں میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. یہی ہے کہ اپنے کو چھپاؤ. جتنا بڑا ہے اتنا ہی اپنے کو مخفی رکھتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے. اس لیے آپ نے انہیں حیین لین فرمایا. خطاب دیا بھائی بلا ضیاء اللہ کو بلاؤ. حیین لین یعنی بڑے خوشگوار آدمی، نرم کسی آدمی کو بلا. حضرت خواجہ ضیاء اللہ کا تعلق خطۂ کشمیر سے تھا. آپ کشمیر ہی سے بغرض تجارت ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آتے جاتے رہے. خواجہ محمد زبیر نے انہیں فخر کشمیر کا خطاب دیا. فخر
بہرحال بڑی تعریف ہے انہیں سی کتاب سے، تو ان کی کتاب ہے مقاصد السالکین، کافی نقل کیا، شاید اتنے ملفوظات کسی کے بھی نہیں ہیں، ان کے ملفوظات میں نقل کیا۔ آج سناتا ہوں۔ اے عزیز، اے عزیز خطاب کر رہا ہے، مجلس میں خطاب کر رہا ہے۔ اے عزیز، ولایت کے درجوں کو پانا، طاعت پر مداومت کرنا اور دوزخ سے پانا، بہشت کی نعمتوں میں داخل ہونا، تہذیب اخلاق، اللہ تعالیٰ کا قرب و وصال، معانی کے بھیدوں کا ظہور، نفسانی حس کی مخالفت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، نہایت شرک و صفائی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت، تمام اعلیٰ مرتبوں کا حصول، دین دنیا کی سعادت، دونوں جہان کا سرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق ہی سے وابستہ یہ جتنی چیز سب اسی میں آ گئی ہیں، یہ چیزیں تم کو کرنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب چیزیں مطابعات رسول سے ملیں گی، مجھ سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، رسوم سے نہیں ملے گی۔ یہ تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑے گا، خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے، بہت پڑھتے تھے ہمارے یہاں۔ باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے دل، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم، ماشاء اللہ پڑھتے تھے۔ باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے دل، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو ہم۔ چاچا خانقاہ میں بھی رہتے تھے تو اثر بعد جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبد الباری صاحب گئے رحمہ اللہ، تو 4 ہفتہ ایک گاؤں میں ہمارے فتح پور میں گزارا انہوں نے، دیہات میں حضرت کی خدمت میں گئے 4 ہفتہ، بڑے آدمی، نام سنا ہوگا کبھی نما عبد الباری ندوی، معمولی آدمی تھے، پروفیسر بھی تھے تو تھے ہی، بہت زبردست عالمی ندوی تھے۔ گئے وہاں رہے تو حضرت سے پوچھا انہوں نے، ماشاء اللہ صاحب سے، کہ حضرت تھانہ بھون میں رہے آپ؟ کتنے سال رہے آپ؟ کہا میں نے تو نہیں دیکھا آپ کو۔ عبد الباری ندوی نے کہا کہ میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا۔ کہا میں نے تو آپ کو دیکھا تھا۔ کہا میں وہاں دکھانے کے لیے نہیں گیا، اپنے کام میں لگا رہتا تھا، اور اثر بعد جنگل چلا جاتا تھا، کیسے دیکھتے آپ ہم کو؟ باغی میں چلے جاتے، دیوائی ہوئی جنگل۔ باغ میں لگتا نہیں، صحرا سے گھبراتا ہے جی، اب کہاں لے جا کے بیٹھے ایسے دیوانے کو۔ اللہ کی طلب ہمارے صاحب حیران کرتی ہے۔ ایک کسی سے عشق ہو جائے مجازی، آدمی حیران رہتا کہ نہیں، بہت اس کے لیے دعا کرائی جاتی ہے، تو اس کو چھوٹتا ہی نہیں چھوڑتا، جس کو اللہ کے اس کو کب چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہی ہوگی۔ حضرت مولانا محمد علی موگیری کیسے بڑے آدمی، بہت زبردست، تمام بہار اور اڑیسہ کے تمام ان کا کام پھیلا ہوا ہے۔ یہاں بھی مولانا ولی رحمانی انہیں کے پوتے تھے، منت اللہ سلسلہ وہی تھا، ابھی شاہی سے ان کی ہوئی ہے، شاہی مطلب حکومت کی طرف سے ہوا ہے کہ بہت آدمی تھے، سب حکومت کے آئے، ابھی ہوئی انتقال ولی رحمانی۔ بہرحال یہ لوگ محمد علی موگیری سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کا مزاج کیسا ہے؟ میں نے یہ کتنی مرتبہ سنا ماشاء اللہ صاحب سے یہ بات، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ کہا کیا مزاج پوچھتے ہو؟ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان نہ ہو جائے کہ محمد جنت میں بھیج دیا جائے، اس وقت تک کیا مزاج ہمارا؟ حضرت فرماتے تھے ایمان بین الخوف و رجا ہے، خوف بھی ہے رجا بھی ہے، امید ہے اور ڈرتا بھی آدمی، ڈرنے ہی میں فلاح ہے، ڈرنے ہی میں۔ ابلیس نے عرش کو دیکھا، یہ تو ہی تھا، عرش کو دیکھا، تمام لوگوں کے نام ہیں، لیکن اس میں ایک شخص کا یہ ہے کہ یہ مردود ہوگا، یہ مردود ہوگا۔
اشعار ایسے اس پر ہے مولانا. میں تو پڑھ نہیں تھا، ماتھانی بہت اس سے پڑھتی تھی اس کو. اس نالائق ناہنجار نے یہ سمجھا کہ میں ہی ناجی ہوگا، ان میں سے کوئی شخص نکالا جائے گا، مردود ہوگا. لکھا تھا کہ یہ سب لاکھوں کروڑوں اربوں کتنے آدمی تھے، اس میں یہ رہتا کہ ایک آدمی یہاں سے مردود ہوگا، نکالا جائے گا. لکھا شعر میں ہے، پڑھنے لائق ہے وہ شعر. کہا اس نالائق نے یہ سمجھا کہ فلاں نکالا جائے گا، فلاں نکالا جائے گا. اپنے اوپر گمان نہیں ہے کہ میں بھی نکالا جا سکتا ہوں. اتنا مقرب تھا وہ معلم الملکوت. کیا اس کی حیثیت ہے اللہ بہتر. کہا اس نادان نے یہ نہیں سمجھا کہ میں ہی اس کا مصداق ہوں. سب کو سمجھا کہ یہ نکالا جائے گا، یہ نکالا جائے گا، یہ ہے. اپنے متعلق خیال بھی اس کو نہیں ہوا کہ میں بھی نکالا جاؤں گا. مقرب تھا. اس وجہ سے تو مولانا محمد علی مونگیری کہتے تھے کہ میں کیا کہوں، جب تک یہ نہ میں ندا سن لوں کہ محمد علی جنت میں جا رہا ہے، اس وقت تو میں نہیں پوچھ سکتا. یہ ہمارے بزرگوں کا. بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم صاحب، بانی ندوہ محمد علی مونگیری کو لکھتے ہیں، عالم اول ہے، بہت بڑے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے کتنا کام دیا. محمد قاسم صاحب بھی اپنے کیا سمجھتے تھے. میں کہتے ہیں کہ اگر مولویت کی چھاپ میرے اوپر نہ ہوتی تو قاسم اپنے کو ایسا مٹاتا کہ کوئی پتہ بھی نہیں چلتا تھا کب قاسم دن آیا، کب چلا گیا، مر گیا. دارالعلوم دیوبند کے بانی کا یہ حال، دارالعلوم ندوے کے بانی کی رکھنا چاہیے نہیں. بیان میں کر دیتا ہوں، شعر بیان کرتا ہوں. میں نے کہا یہ تھی تواضع و انکسار، یہ تھی فنائیت اور نہیں تھی سراسر فانائیت. اس راستے میں کبر کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. کبر ہی جو مردود ہوا شیطان. اور اللہ تعالیٰ کے بندے آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی. انہوں نے ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا. کیا ہو گئے؟ خلیفۃ اللہ فی الارض ہو گئے، زمین پر خلیفہ ہو گئے. وہ کیا ہوا؟ نکال دیا گیا. یہ سب واقعات ہے، قرآن میں ذکر ہے اس کا. یہ صرف کہاوت نہیں ہے بلکہ سب حقائق ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں یہ سب جتنی سعادت ہے، دین و دنیا کی سعادت، دونوں جہان کا دونوں جہان کا سرور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی سے وابستہ ہے. دونوں جہان کی سعادت، دونوں جہان کا سرور، سرور ہے یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابقت ہی سے وابستہ ہے. جو کچھ ملے گا ان کے مطابق سے ملے گا. جس شخص نے اپنی ذات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابعات سے سنوا لیا تو سعادت کی روشنی اس کی پیشانی سے ظاہر ہو جائے گی. وہ کیا ہی سعادت مند اور صاحب نصیب شخص ہے جو اس آیت کریمہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کے چراغ کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کر رہا ہے. اتنا خوش نصیب وہ شخص ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کر رہا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کے چراغ کی روشنی میں اپنے زندگی کا سفر طے کر رہا ہے اور اپنے تمام کاموں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حمیدہ اخلاق کا اقتدا کر رہا ہے. اس سے بڑھ کے کوئی خوش نصیب نہیں دنیا میں. آج اس کو مٹایا جا رہا ہے تو فلاح ملے گی مولانا. غیروں کو دیکھ چھوڑیے، اور بھی مائیں کیا کیا لکھتے رہتے ہیں. اس وجہ سے ہر آدمی کتابیں ہی پڑھنا چاہیے. جب ادھر سے کچھ نہیں ہے تو جو چاہے لکھے پڑھیں. جو اپنے کو تابع سمجھتا ہے وہ لکھ سکتا ہے. کانپ جائے گا قلم، ٹوٹ جائے گا لکھ سکتا. فرماتے ہیں شکلی عمدہ بات ہے جو اس آیت کریمہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کے چراغ کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرے اور اپنے تمام کاموں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حمیدہ اخلاق کا اقتدا کرے، وہی ان چیزوں سے مشرف ہوگا، دوسرا نہیں ہو سکتا. یہی تو باعث ہے کہ اس وحدہ لا شریک کی درگاہ کے نیک اور مقبول بندے
اور شریعت کے انوار کا اقتباس کرنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے ادا کرنے کو سینکڑوں چلوں اور اعزاز سے بہترین سمجھتے ہیں. ہر چلہ اتباع سنت بڑی چیز. سینکڑوں چلوں اور اعزاز سے بہتر یقین کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے کسی ایک عمل کا تمام عبادتوں سے زیادہ بزرگ جانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے کسی ایک عمل کو، کسی کو، چاہے وہ معاشرت ہو، عبادت کو، تمام عبادتوں سے زیادہ بزرگ جانتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صفت سے موصوف کیا جو اس کے نزدیک مقبول و محمود ہے. حق تعالیٰ سبحانہ اپنے محبوب کو اسی صفت سے موصوف کیا جو اس کے نزدیک مقبول ہے. بھائی لڑکے کو پیار کرتی ہے، جس سے اتنا اچھا لباس پہناتی ہے، دکھلاتی ہے، دیکھو اچھا لڑکا ہے، خوب سوار کے لڑکوں کو بھیجتی ہے باہر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب سنوار کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. اب یہ کہ ہم لوگ کی کٹنگ کہاں ہے؟ امریکہ کی کوئی کٹنگ آ گیا اور عظمت کی بس وہی لیں گے. نبی کی سنت کٹنگ جو ہے چھوڑ دیے. لباس حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ کچھ ویسا پہنے ہوئی تھی، تیز باہر آ گئے. پردہ بھی لگا ہوا تھا، دس اس میں چڑیا وغیرہ نشان تھا. اور بات میں ابھی کل پرسوں دیکھا ہے. اور لباس بھی ان کا ذرا تھا نئے انداز کا تھا. عالم کی آئے غالب ابو کا صدیق یا کوئی آیا، حضرت بلال، فوراً کہا انہوں نے کہ ابا ہمارے آئے تھے، ہمارے دروازے سے تھے. یا کہا گیا یا رسول اللہ، صاحبزادی یہ فرما رہی ہیں، کیا بات ہے آپ واپس آ گئے؟ صاحب کہہ دیا کہ اس کا پردہ ناگوار مجھے ہوا، اس کا پوشاک ناگوار ہوا. فوراً انہوں نے پردے کو پھینک دیا. یہ علماء یہی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی چڑیا کا نشان تھا، کوئی بات نہیں، اور کپڑا بدل دیا. کہا اے بیٹی آئے، ہم تم کو اسی لباس میں دیکھنا چاہتے ہیں. میرا خیال آخرت کا. اے بیٹی پڑھیے گا، یہ نیا سا مضمون ہے. آج کل میں بس نظر بہت اثر رہتا ہے. کتنا خیال آخرت کا. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا دعا کا اسی بنا پر ان کو لکھا میں نے اقوال صاحب میں، آپ کو معلوم ہوگا. نہیں پہلے میں نہیں تھا، اب مولانا ابوالکلام آزاد کا کہا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے بیٹی، تم کو ہم نے جو اتنا کھجور دیا ہے 20 وسا یا 25 ہے، اگر تم اس کی مالک ہو گئی ہو، بیٹی اے بیٹی، جو ہم نے تم کو اتنا کھجور دیا ہے، اگر تم اس کی مالک ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے، اور نہ مالک ہوئی ہو تو میرے مرنے کے بعد وراثت میں اپنے بہنوں کو بھی دینا، بھائیوں کو بھی دینا. اسی پر پورا ابوالکلام آزاد کے جو لے آیا، آپ کو معلوم ہے، اسی پر پھر میں لے آیا کہ نہیں جو ان کے بیان میں یہ ہو، اب وہ ادراک نہیں ہے کہ اس کو الگ کیا ہے. کہا اے بیٹی، اگر جو کھجور ہم نے دیا ہے اگر تم اس کی مالک ہو گئی ہو تو خیر کوئی بات نہیں، لیکن نہیں مالک ہوئی ہو تو میرے مرنے کے بعد وراثت جاری ہوگی اس کے اندر. اس کو اپنے تمام بھائی بہنوں کو دینا، لکھا ہوا دیکھ لیجیے گا. بھائی بہنوں کہا ابا ہم جو چاہتے ہیں کہ کفن کا کپڑا، اب دیکھیے یہ بھی بے تکلفی باپ سے کہہ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ کفن ہے آپ کے لیے. جب آخر وقت رہا تھوڑی سی یہ بات کہی، اے ابا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے کفن ہم نئے کپڑے میں دیں. کہا نہیں بیٹی، نیا کپڑا زندوں کے لیے ہے، میں تو مردہ ہو چکوں ہوتا ہے، تو جو چادر جس میں ہوں اسی میں دفن کرنا ہم کو. نہیں بیٹی. کہا ابا ہم اس لائق بھی نہیں ہیں کہ آپ کو نئے کفن میں ہم دفن کریں. ابا یہ تھی بیوی. کہا نہیں بیٹی، نیا کپڑا زندوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، مردوں کے لیے نہیں. میری اسی چادر میں جو ہے اسی میں دفن کر دینا مجھ کو. محبت، آخرت کا خیال. بیٹی بھی وہی،
باپ بھی ویسے ہی ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ایک رنگ میں. یہاں بیٹا کسی رنگ کا ہے، بیٹی کسی رنگ کی ہے، باپ کسی رنگ کا، ماں کسی رنگ. حضرت فاطمہ کہیں منع نہیں کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کچھ نہیں تھا گھر میں، دور دور کو کچھ پیش کرتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے. مزدوری کی اجلیہ دی یہودی کی، 17 یا 18 ایسی کچھ ہے، کھجور آپ پاشی کر کے یا مزدوری کر کے لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتنا حضرت علی رضی اللہ کو یہ تھا فقر و فاقہ، لے آ کے حضور کو کھلایا. کچھ نہیں تھا گھر میں، تب بھی مست. حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا، فاطمہ ارے جاؤ، تمہارے ابا کے پاس بہت باندھی آئی ہیں جہاد میں، کوئی سی کو مانگ لے آؤ. تمہارے یہاں آنبلے پڑے ہوئے ہیں، اسی سے کھینچتی تھی کنویں سے. یہاں بھی لکھا ہوا ہے، یہاں اتنی مشقت برداشت کری، کوئی باندھی مانگ لو. گئی موقع سے نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ سے مل کے چلی آئیں. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ صاحبزادی آئی تھی اور یہ کہہ رہی تھی. فوراً تشریف لے گئے. آج فاطمہ دیکھو، تم سبحان اللہ تحجیمت ہوا، الحمدللہ تحجیمت ہوا، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لو. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے کہ نہیں؟ حدیث بہت مشہور حدیثیں یہ ہیں، کوئی غیر سر مشہور ہے. آج ان تعلیمات کو کم سے کم جانے تھا ہم لوگ، ہماری عورتیں جانیں، عورتیں تو جانیں. جو کوئی پہنا مانا نہیں ہے. حضرت عائشہ نے ایک دفعہ کپڑا پڑا اچھا تھا، کہا یا رسول اللہ کیا یہ کپڑا منع ہے؟ کہا نہیں منع نہیں ہے، پہن سکتی ہو، مگر اس کی وجہ سے اپنے بہنوں پر تکبر نہ کرنا. یہ صاف کر دیا. یہ طریق جس کے ہاں یہ چیزوں ہوں، اسے ماں باپ کو سادگی، بے تکلفی، بے تصنعی، اس کی تعلیم دیا کرے. یہ نہیں کہ ایک سے ایک بس اسی میں لگائے رہو. پھر تو آؤ گے کفن ہی بتاؤ گے، آؤ گے یا آؤ گی، جو بھی ہوگا ہاتھ اس کر کے جانا. سکندر کے مدیر مشہور ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا، مولانا سکندر نامہ کہیں سے خرید کے لے آئیے، ہمارے کتب خانے میں نہیں ہے. یہ سب واقعات اس میں ہے، زبانی بیان کرتے ہیں، ہم دیکھ کے بیان کرتے ہیں. ہاتھیوں کہاں ہمارا ہاتھیوں کفن میں یوں کر دینا، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ سکندر سارے عالم کا بادشاہ تھا، مگر آج خالی ہاتھ جا رہا ہے. یہ تھا دین. چنانچہ اسی بنا پر لکھا ہوا ہے کہ نماز میں جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ اللہ آپ ہی سب کچھ ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں. اس وقت تصور دیکھ لیجیے. ہاتھ اس میں اسی کی تعلیم ہے کہ ہاتھ اٹھا دیا، کچھ نہیں ہمارے پاس ہے، اللہ اکبر تو بنا سب سے. سارے کتاب و سنت کا مزہ. خلاصہ یہی ہے، بابا رشتہ سب سے جوڑ، بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ حق سے جوڑ. یہ کس نے لکھا؟ مدنی نے لکھا. اعزاز علی صاحب کی نصیحت کیا ہے. اتنا بڑا شیخ الادب آپ کو معلوم ہے. ارے آپ بھی دیوبند کے کتنے بڑے کہ ویسے اتنا ادیب بڑا ہوا نہیں شاید. اعزاز علی صاحب وہ مرید تھے مولانا محمد مدنی سے رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیے ملفوظات میں، رشتہ بابا سب سے توڑ. بابا رشتہ لا الہ میں رشتہ توڑا جاتا ہے، کوئی معمول نہیں، کوئی مقصود نہیں. رشتہ بابا رشتہ سب سے توڑ، بابا رشتہ حق سے جوڑ. لا الہ اللہ توڑنا ہے، الا اللہ میں جوڑنا ہے.
یہ میں نے ٹھیک کہا؟ یہ ہماری تحقیق تھوڑی تو یہ سب ہمارے بزرگوں کی تحقیق. اس میں کلمہ طیبہ کا جال حق، یہ ابھی کل پرسوں سنا، جال حق و ذاق الباطل، حق آیا باطل چلا گیا. کہا یہ لا الہ الا اللہ ہی کا ترجمہ ہے یہ، لیکن فرق یہ ہے کہ لا الہ میں پہلے نفی ہے اور یہاں اس بات ہے. جال حق کو اس بات ہے، ذاق الباطل یہ نفی ہے. لا الہ میں پہلے اس بات ہے، بعد میں نفی ہے. اسے یہاں بھی ہے. امام مدنی نے جو کہا ہے بابا رشتہ سب سے توڑ، کیا نفی لا الہ، بابا رشتے سب سے جوڑ الا اللہ ہے. تا نروبی بجار بلا، تا نروبی بجار بلا، نہ رسی در سرائے الا اللہ. جب تک کہ لا الہ کے جھاڑو سے اپنے دل کو صاف نہیں کرو گے، الا اللہ کے سرائے محل میں نہیں پہنچ سکتے. ہے کہ نہیں؟ یہی تو باعث ہے کہ اس وحدہ لا شریک کی درگاہ کے نیک اور مقبول بندے اور شریعت کے انوار کا اقتباس کرنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے ادا کرنے کو سینکڑوں چلوں اور ریاضات سے بہتر جانتے ہیں. عظمت. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے کسی ایک عمل کو تمام عبادتوں سے زیادہ بزرگ جانتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی صفت سے موصوف کیا جو ان کے نزدیک محبوب و مقبول ہے. جو کچھ کیا وہ اللہ کا مقبول ہے، وہ جو عمل اللہ کا مقبول ہے. تو اللہ کا جو مقبول ہے اسی کو اختیار کرنے سے اللہ تک پہنچو گے. پر کسی قسم کی عبادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سے بہتر اور خوشتر نہیں ہے. بہتر اور خوشتر اچھا ہے. اور کوئی طاعت شریعت پر استقامت رکھنے سے زیادہ بزرگ نہیں ہے. کوئی طاعت شریعت پر استقامت رکھنے سے زیادہ بزرگ نہیں ہے. جو شخص دین و دنیا کی سعادت پر پہنچنا چاہے کہ طریقت و حقیقت کے جمال اس پر جلوہ گر ہو تو اس پر لازم ہے کہ ظاہر و باطن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک پر ہی مداومت کرے تاکہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ معانی کے انوار سے روشن کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے. جو تعلیم یہ دے رہے ہیں اللہ اس تعلیم پر چلنے کی توفیق دے تاکہ ہم سب کو سعادت نصیب ہو جائے. یہاں تو یہی ہے بھائی، سب کچھ وہیں کے لیے ہونا چاہیے. یہاں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. ایسے سروں کا انتقال ہوا مولانا کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہزاروں سال لے کر کے آئے ہیں. عمر ایک سیکنڈ پر ایک شخص ابھی نوجوان، ارے ہماری عمر کا تھے، آئے تھے میری سوانح لکھنے کے لیے، اور سوانح لکھ چکے ہیں. کل دیکھ رہا بھی تھا مولانا عبداللہ کاپودری کی سوانح لکھ چکے تھے. اب کہا مولانا آپ کی باری ہے، اب آپ کو لکھنا ہے، آپ کی سوانح لکھنا ہے مجھے. میں نے کہا میں سوانح نہیں لکھوں گا. عبداللہ سے کہا میری کوئی سوانح نہ لکھی. میں کیا ہوں، بڑوں کی سوانح لکھی جاتی ہے. میں نے بالکل حتمی تو کہا کہ نہیں آپ لوگوں معلوم تو وہاں دوسرے ملکوں میں بھی لوگوں نے کہا کہ آپ کی سوانح آنی چاہیے. کوئی سوانح کی ضرورت نہیں. میں نے کیا کہ میں سوانح اپنی سختی سے ان سے منع کیا تھا. معلوم کر کے ان کا انتقال ہو گیا 9 عمر. میں نے کہا اسی میں کہا ابھی 3-4 دن کے اندر شادی واقع ہے. آپ بھی دیکھے رہ گئے آگے بیٹھتے تھے کہ کچھ اپنے متعلق کہیے، کب پیدا ہوئے، کہاں رہے، کب. ہم نے کہا کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، نہ ہم نے پڑھا نہ لکھا نہ کہیں گئے نہ ہوئے. سختی سے عبداللہ سے لکھا ہماری سوانح بڑے لوگوں کی لکھی جاتی ہے، ہماری کیا لکھو گے. لکھنا تو ہے ہی وہ آیت وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ. آپ کو بہت پسند ہے یہ عربی میں، وہاں پہ لندن میں پڑھائی ہے بس. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. وہاں شریف میں ہے کہ جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خود کہے گا لو میرا نام اعمال. کہا اس دن کا انتظار کیجیے
کہ میرا نام اعمال میرے ہاتھ میں آ جائے اور میں دیکھ لوں کہ ٹھیک ہے تب دوں گا پڑھنے کے لیے. من اوتي کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤ ہماری کتاب کو پڑھو. میں نے کہا وہ نام اعمال سچا ہے, اس میں مبالغہ ہوتا ہے سوانے لکھنے میں بھی, تھوڑا جو لکھ رہے تو میں اس کا دشمن آیا جو بالکل دشمن وہ بھی لکھتے ہیں تعلیم میں تاکہ سب لوگ کہ مانتے ہیں یا اس کے گھر کے لوگ خوش ہو جائے. کچھ کبھی نہیں لکھا میں, روزان آتے لوگ مریض ہیں کس کو دیں. اپنی سوانے کیا ہے, خود سوانے لکھنے والا ہی اس کے سوانے لکھنے کی ضرورت پڑ گئی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا نبی محمد اللہم صلی علی سیدنا نبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا نبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اس کو درود سعادت کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.